بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نفسیات کہتی ہیں کہ ایک عورت کا رونا عام سی بات ہے، مگر جب ایک مرد روتا ہے تو وہ ایک عورت سے 10 گنا زیادہ ذہنی تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے۔ عورت اگر مجبوریاں بنائے تو سمجھ جانا تم اس کے پسندیدہ مرد نہیں رہے۔ زیادہ میٹھا بن جانا لوگوں کو شک میں ڈال دیتا ہے۔ کبھی کبھی تھوڑی دوری اور تھوڑا سا رویہ بھی تمہاری عزت بڑھاتا ہے۔ من پسند عورت کے لیے مرد سارے شوق چھوڑ دیتا ہے، اور من پسند عورت اپنے سارے شوق پورے کرنے کے لیے مرد کو ہی چھوڑ دیتی ہے۔ عورتوں کی باتوں میں آ کر اپنے بھائیوں سے دشمنی مت کرنا، کیونکہ قبرستان لے کر جانے والا آپ کا بھائی ہوگا، عورتیں نہیں۔ لوگوں کے سامنے اپنی زندگی کا ہر راز مت کھولو۔ جتنا کم لوگ تمہارے بارے میں جانتے ہیں، اتنا ہی زیادہ وہ تم سے ڈرتے اور عزت کرتے ہیں۔ اگر یوسف علیہ السلام اپنے والد کے سائے میں پلتے تو عزیز مصر نہ بنتے۔ یقین رکھے آپ کی محرومیاں بھی آپ کی بلندیوں کا سبب بنے گی۔ عورت کی بے بسی پر ترس آتا ہے کہ وہ امیر مرد سے محبت اور غریب مرد سے پیسے کا تقاضا کرتی ہے۔ ایک لڑکی نے ایک دن اپنی ماں سے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ہم بستر ہونے کی اجازت مانگی۔ عقلمند ماں نے کچھ سوچ کر بیٹی سے اجازت دینے کے لیے ایک شرط پر 1 ہفتہ کی مہلت مانگ لی۔ شرط یہ کہ وہ بادشاہ کے محل کے سامنے رکی، اور جب بادشاہ اپنے قافلہ سمیت محل سے نکلے تو ایک بے ہوش انسان کی طرح خود کو اس کے سامنے گرا دے اور جو گزرے وہ ماں کو سنائے۔ لڑکی نے ایسا ہی کیا تو بادشاہ خود گھوڑے سے اترا اور خود ہی اس کی حالت درست کی، اور پھر اسے اچھی حالت میں گھر پہنچانے کا حکم دیا۔ ماں نے دوسرے دن بھی ایسے کرنے کا کہا، چنانچہ لڑکی نے ایسا ہی کیا۔ اس دفعہ بادشاہ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور اسے اپنے حال پر چھوڑ کر آگے بڑھا۔ وزیر نے بھاگ کر لڑکی کو سنبھالا، اس کی حالت درست کی اور آگے بڑھ گئے۔ تیسرے دن لڑکی نے خود کو وزیر کے سامنے گرائے، لیکن اس دفعہ وزیر نے بھی کوئی توجہ نہیں دی۔ دستے کے کمانڈر نے آگے بڑھ کر جا کر اسے سنبھالا۔ چوتھے دن ایسا کرنے پر کسی ایک سپاہی نے سنبھالا، کیونکہ کمانڈر نے آج اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ 5ویں دن عام راہگیر نے اسے اٹھایا۔ چھٹے دن لوگوں نے فاؤ مار مار کر اسے راستے سے ہٹایا۔ راہ چلتی بھکاری نے اسے سنبھالا۔ 7ویں دن انسانوں کے بجائے ایک کتا اس کے چہرے کو چاٹنے لگا۔ ماں نے بیٹی کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ بالکل اسی طرح معاشرے میں جب کوئی گرتا ہے تو سب سے پہلے کوئی امیر شخص یا کوئی بگڑا امیر زیادہ اس کی عزت نوچتا ہے، پھر وہ اس کو اپنے سے کمزوروں کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح ہوتے ہوتے ایک دن وہ گلی کے کتوں یعنی لفنگوں کے لیے ایک سستا مال بن جاتا ہے۔ ناظرین، ام دردار رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے ابو دردار رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب کسی چیز پر لعنت کرتا ہے تو یہ لعنت آسمان پر چڑھتی ہے تو آسمان کے دروازے اس کے سامنے بند ہو جاتے ہیں، پھر وہ اتر کر زمین پر آتی ہیں تو اس کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں، پھر وہ دائیں بائیں گھومتی ہے، پھر جب اسے کوئی راستہ نہیں ملتا تو وہ اس کی طرف پلٹ آتی ہے جس پر لعنت کی گئی تھی۔ اب اگر وہ اس کا مستحق ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ کہنے والے کی طرف ہی پلٹ آتی ہے۔ دارفانی سے کوچ کے وقت کچھ عظیم لوگوں کا آخری کلام۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق زار اور مشہور صحابی تھے۔ دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ٹوٹی آواز میں دنیا والوں سے آخری فکرے سے خطاب فرمایا، قبلہ کی طرف میرا رخ کر دیجیے تاکہ مرتے وقت بھی میرا منہ محبوب خدا کی طرف ہو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کی خطاب سے یاد فرمایا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 100 جنگوں میں شرکت فرمائی اور تقریباً ہر جنگ میں سرخروش ہوئے، یہاں تک کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسے سالار کے عہدے سے معزول کر دیا تاکہ لوگ یہ سمجھ نہ بیٹھیں کہ مسلمانوں کو فتح خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے سالار بننے سے ہی ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 88 سال کی عمر میں وفات پائی۔ سب سالار اعظم جب آخری وقت اپنے زندگی سے مایوس ہو گئے اور بچنے کی کوئی امید نہ رہی تو فرمایا، میرے ساری زندگی میں دانے جنگ میں گزرے لیکن موت بستر پر آئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، انہوں نے خلافت سنبھالتے ہی خلفائے راشدین کی یاد تازہ کر دی۔ وفات سے پہلے مسلمہ بن عبد الملک کے اصرار پر اپنے بیٹوں کو بلایا اور وصیت فرمائی، بیٹو میں نے تمہیں اللہ کے حوالے کیا،
تم جب بھی کسی مسلم یا ذمہ کے پاس سے گزرو گے اس پر انشاءاللہ تمہارا ہی حق ہوگا۔ بیٹو، میں نے اپنے رائے بدل دی ہے کہ میں تمہیں مالدار چھوڑ کر مروں اور جہنم میں چلے جاؤ۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ تمہیں فقیر چھوڑ کر جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تمہارے باپ کو یہ بات اچھی لگی کہ وہ جنت میں چلا جائے اور تم فقیر رہو، اس امر سے کہ تم مالدار ہو جاؤ اور وہ جہنم رسید ہو جائے۔ بیٹو جاؤ، اللہ تمہارے حفاظت کرے گا اور تمہیں رزق دے گا۔ خلیفہ ہارون الرشید، جب آپ نے دیکھا کہ آخری وقت آ گیا ہے تو تمام بنی ہاشم کے موجود لوگوں کو بلایا اور انہیں وصیت فرمائی، ہر مخلوق بالآخر موت کا شکار ہوتی ہے۔ اس وقت جو کچھ میری حالت ہے تم سب پر گیا ہے۔ میں تمہیں 3 باتوں کی وصیت کرتا ہوں۔ پہلی یہ کہ اپنی امانتوں کی حقداری کرنا، دوسری یہ کہ اپنے حاکموں کی بروقت خیر خواہی کرنا، تیسری یہ کہ ہمیشہ متحد رہنا۔ مصلح الدین شیخ سعدی شیرازی، آپ 12ویں صدی کے قریب پیدا ہوئے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ آپ نے 102 سال عمر پائی۔ آپ مشرق کے جلیل قدر معلم اخلاق تھے۔ مرتے وقت آپ نے کہا، اس درویش سے جو دکھاوے کی عبادت کرتا ہے وہ گناہ گار بہتر ہیں جو گناہ کے ارتکاب کے بعد خدا کو یاد کر لیتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی، آپ اسلام کے اولوالعزم مجاہد تھے۔ آپ نے مرتے وقت فرمایا، اس گماودار بیڑے کو شہر کی گلیوں میں پھرایا جائیں اور منادی کرائی جائیں، فاتح مشرق طاقتور صلاح الدین کا انجام دیکھو، یہ عبرت حاصل کرو۔ پھر وصیت کی، تمام مذاہب کے علماء، خواہ وہ یہودی ہو، عیسائی ہو یا مسلمان، ان میں خیرات برابر تقسیم کی جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح چری اونٹ کی کوہان کی طرف تیزی سے جاتی ہیں، اس سے کہیں زیادہ تیزی سے بلائی اس گھر میں آتی ہیں جس میں مہمان کثرت سے آتے ہیں۔ امام ابو زرع مشہور محدث اور فقیہ گزرے ہیں۔ ان کے انتقال کا بھی عجیب واقعہ ہے۔ ابو جعفر تستری کہتے ہیں کہ ہم مرض الوفات کے وقت ان کے پاس حاضر ہوئے۔ اس وقت ابو حاتم محمد بن مسلم، منذر بن شازان اور علماء کی ایک جماعت وہاں موجود تھی۔ ان لوگوں کو تلقین میت کا حدیث کا خیال آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، لکنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔ مگر ابو زرع سے شرما رہے تھے اور ان سے آمین کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ آخر سب نے سوچ کر یہ راہ نکالی کہ تلقین کی حدیث کا مذاکرہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ محمد بن مسلم نے ابتدا کی، حدثنا الضحاک بن مخلد عن عبد الحمید بن جعفر، اور اتنا کہہ کر رک گئے، باقی حضرات بھی خاموش ہو گئے۔ اس پر ابو زرع نے اسی نزغہ کے عالم میں روایت کرنا شروع کیا، حدثنا بندار حدثنا ابو عاصم حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی عریب عن کثیر بن مرہ الحضرمی عن معاذ بن جبل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ۔ اتنا ہی کہ حفایتیں کہ طائر روح قبض سے عنصری سے عالم قدسی کی طرف پرواز کر گئیں۔ پوری حدیث یوں ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زبان سے آخر الفاظ لا الہ الا اللہ نکلے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ناظرین، احساس کمتری کی چند اہم نشانیاں۔ تم نہیں کہنے سے ڈرتے ہو، تم ہمیشہ دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہو، تمہاری تعریف سن کر بھی شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ جب تم ہر کام کے بعد سوچو کیا میں نے صحیح کیا سب خوش ہیں، تو سمجھ لو تم اپنی زندگی نہیں جیتے، بس دوسروں کی امیدوں کا بوجھ اٹھا رہے ہو۔ احساس کمتری ختم کرنے کے لیے آہستہ آہستہ آگے بڑھیں۔ چھوٹی محفل سے آغاز کریں، پھر بڑے اجتماعات میں جائیں۔ خوف تب کم ہوتا ہے جب آپ اس کا سامنا کرتے ہیں۔ ہر ملاقات سے پہلے ایک لمبی سانس لیں۔ یہ سوچے لوگ اپنی زندگی میں اتنے مصروف ہیں، کسی کو میری فکر نہیں۔ یہ خود کلامی آپ کے دماغ کو نیا راستہ دکھاتی ہے۔ جہاں لوگ غصہ کرتے ہیں وہاں تم خاموشی اختیار کرو۔ خاموشی اکثر غصے سے زیادہ تیز تلوار ثابت ہوتی ہے۔ ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے یہاں موجود تھے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا ہم آپ کو وہ کھانا نہ کھلائیں جو ہمیں ام عفیق نے ہدیہ کے طور پر بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں۔ چنانچہ ہمارے سامنے 2 بنی ہوئی گوہ لائی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر ایک طرف توک پھینکا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ شاید آپ اسے ناپسند فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں،
پھر حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ کیا میں آپ کے سامنے وہ دودھ پیش نہ کروں جو ہمارے پاس ہدیہ کے طور پر آیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں۔ چنانچہ دودھ کا ایک برتن لایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نوش فرمایا۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب تھا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بائیں جانب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پینے کا حق تو تمہارا ہے، لیکن اگر تم چاہو تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو اپنے اوپر ترجیح دے دو۔ میں نے عرض کیا کہ میں آپ کے فس ہردہ پر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ کھانا کھلائیں وہ یہ دعا کرے کہ اے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرما اور اس سے بہترین کھلا، اور جس شخص کو اللہ دودھ پلائیں وہ یہ دعا کرے کہ اے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرما اور اس میں مزید اضافہ فرما، کیونکہ کھانے اور پینے دونوں کی کفایت دودھ کے علاوہ کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ شریعت نے کہا کہ جب خاوند کو اپنی بیوی سے ملنے کی خواہش ہو تو بیوی اگر پاکیزہ حالت میں ہے تو کبھی بھی ملنے سے انکار نہ کرے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر یہ اونٹ پر بھی سوار ہیں تو نیچے اترے اور خاوند کی خواہش کو پورا کرے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر یہ تندور کی آگ پر بھی کڑی ہیں تو پیچھے ہٹے اور خاوند کی بات کو پورا کر کے پھر کام کرے۔ اور آج کل کی لڑکیاں اپنے خاوندوں سے اپنی بات منوانے کے لیے اس کو آلے کے طور پر استعمال کرتی ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اس سے بڑا بلنڈر کوئی بیوی اپنی زندگی میں نہیں کر سکتی کہ خاوند تو اس کے قریب ہونا چاہے اور وہ دور ہو کر نہیں، ابھی نہیں پھر کبھی صحیح۔ یہ تمام باتیں خاوند کو غیر مطمئن کر دیتی ہیں، چنانچہ وہ اطمینان کے لیے دوسروں کو تلاش کرتا ہے۔ اور خاوند اگر گناہ کرے گا تو اس کے گناہ میں بیوی بھی برابر کی گناہ گار ہوگی۔ عورتیں یہ مت سوچے کہ ہم بڑی پاک دامن ہیں، گھر میں رہتے ہیں یا آگے پیچھے معاملہ کر دیتی ہیں۔ اگر آپ کے خاوند نے باہر جا کر نگاہ غیر محرم پر ڈالی تو قیامت کے دن آپ کے گلے میں بھی رسی ڈالی جائے گی کہ تجھے ہم نے بنایا کس لیے تھا، تجھے نکاح میں جوڑا کس لیے تھا، تو کس مرض کی دوا تھی۔ اگر تو اپنے خاوند کی ضرورت پوری نہ کر سکی تو پھر تو نے خاوند کا حق کیسے ادا کیا؟ اس لیے نیک بیوی اپنی ذمہ داریوں کو ہمیشہ پورا کرتی ہیں اور اپنی خاوند کو گھر میں ایسا سکون دیتی ہیں کہ خاوند کو کسی اور کی طرف نگاہ اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ ناظرین، چنے اور کشمش کو توانائی کا پاور ہاؤس سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ کمزوری کا شکار ہیں تو ان دو چیزوں کا باقاعدگی سے استعمال کریں۔ کشمش اور چنے میں آئرن اور بہت سے ضروری وٹامن ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے جسم کو وافر مقدار میں توانائی مل سکتی ہے۔ چنے اور کشمش دونوں کے مرکب میں کیلشیم وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے جو آپ کی ہڈیوں کی مضبوطی کو بڑھاتا ہے۔ یہ کوکلی ہڈیوں میں زندگی لا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہڈیاں طویل اور صحت مند رہتی ہیں۔ بنے چنے روز ایک مٹھی بھر کھانے سے بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ وزن گھٹانے والے ادویات کچھ لوگوں میں آنکھ کے امراض کا سبب بن سکتی ہیں جس سے بینائی جا سکتی ہے۔ عمر بڑھنے سے اگرچہ انسان مختلف بیماریوں کا زیادہ شکار ہو جاتا ہے، لیکن ایک تحقیق کے مطابق 85 سال کی عمر کے بعد کینسر ہونے کے امکانات نمایاں طور پر کم ہو جاتے ہیں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ بہت زیادہ بڑھاپے میں کینسر کا خطرہ یا تو ایک سطح پر آ کر رک جاتا ہے یا پھر اس میں کمی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو سردی آسانی سے محسوس ہوتی ہیں یا گرم ماحول میں بھی آپ کے ہاتھ یا پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کا خون آپ کے ہاتھوں اور پیروں تک کافی آکسیجن نہیں لے جا رہا ہو، جو آئرن کی کمی کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے بال جڑ رہے ہیں یا معمول سے زیادہ گر رہے ہیں تو یہ آئرن کی کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ آئرن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے پالک کو اپنی خوراک کا حصہ بنا لیں۔ سرد موسم سے کچھ نہیں بگڑتا، لیکن سرد لہجے عذاب ہوتے ہیں۔ ناظرین، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہادری ایک امتیازی شان رکھتی تھی۔ غزوہ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو لشکر کا عالم عطا فرمایا۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 20 سال تھی۔ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے سوائے غزوہ تبوک کی، کیونکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کو مدینہ میں اپنا قائم مقام مقرر فرمایا اور ارشاد فرمایا، اے علی، آپ میرے لیے ایسے ہیں جیسے موسیٰ کے لیے ہارون، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ غزوہ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
میں آج جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ میدان سے بھاگنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر اس قلعے کو فتح عطا فرمائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلائے۔ ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگائے تو وہ فوراً شفا یاب ہو گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جھنڈا عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائی۔ ناظرین، ایک قدیم افریقی کہاوت ہے، ہر صبح ایک ہرن جاگتا ہے یہ جانتے ہوئے کہ اسے شیر سے تیز بھاگنا ہوگا ورنہ وہ موت کے منہ میں چلا جائے گا، اور ہر صبح ایک شیر بیدار ہوتا ہے یہ سمجھتے ہوئے کہ اسے سب سے سست ہرن سے آگے نکلنا ہوگا ورنہ بھوک اسے مار ڈالے گی۔ چاہے آپ شیر ہو یا ہرن، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جب سورج کی کرنیں پھیلتی ہیں آپ کو دوڑنا ہی پڑتا ہے۔ زندگی انہیں انعام نہیں دیتی جو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھتے ہیں۔ خواہ آپ اپنے خوابوں کے پیچھے بھاگے یا بقا کی جنگ لڑیں، حرکت ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ اچھے مواقع کا انتظار چھوڑیں، کسی کی اجازت یا انتظار کی ضرورت نہیں، آج سے آغاز کریں۔